رکھنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے مومنو، اے ایمان والو، تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے جس طرح سے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے۔ یہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اللہ کا ڈر تمہارے اندر پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف تمہارے اندر پیدا ہو جائے۔ اور یہ گنتی کے چند دن ہیں، یہ آئیں گے اور چلے جائیں گے، یہ بہت زیادہ دن نہیں آپ کو روزہ رکھنا ہے، گنتی کے چند دن ہیں۔ اور یہ صرف آپ پر روزہ فرض نہیں ہے، آپ سے پہلے جتنی بھی امتیں آئی ہیں، چاہے یہود ہوں، چاہے نصارہ ہوں، کوئی بھی قوم ہو، ہر ایک قوم پر روزہ فرض تھا۔ یہ اور بات ہے ان کے روزہ رکھنے کی کیفیت الگ تھی، لیکن ہمیں اور آپ کو روزہ رکھنے کا معنی تو یہی ہے، صبح سے لے کر شام تک کھانے پینے سے اور بیوی سے، ہم بسترے سے دور رہنا ہے، اور زبان وغیرہ کی حفاظت کرتے ہوئے روزہ کی حفاظت کرنا ہے۔ جو روزہ کا مہینہ پائے اسے روزہ رکھنا ہے، جو سفر پہ ہو یا مریض ہو وہ دوسرے دنوں میں روزہ کو کمپلیٹ کرے گا۔ لیکن ایسا مریض جو ٹھیک ہونے کی قابل نہیں ہے، ڈاکٹروں نے بتا دیا کہ لا علاج بیماری ہے اور آدمی روزہ رکھ بھی نہیں سکتا، ایسے آدمی کو بعد میں روزہ کی قضا تو نہیں کرنی ہے، لیکن روزانہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ لیکن جو آدمی بیمار ہے، وقتی طور پر بیمار ہے، بعد میں شفا یابی کی امید ہے، ایسا آدمی بعد میں روزہ کو کمپلیٹ کرے گا، اسے چھوڑے گا نہیں۔ مائیں بہنیں اگر جو خاص ایام ہوتے ہیں ان کی وجہ سے ان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، چھوٹ جاتا ہے، اس روزے کو بعد میں کمپلیٹ کرنا پڑے گا۔ حالانکہ نماز چھوٹ جاتا ہے، اس حالت میں ایک عورت کے اسے نماز کی قضا نہیں کرنی ہوتی ہے، لیکن روزہ کی قضا کرنا اس کے لیے واجب اور ضروری ہے۔ روزہ رکھیں گے بے شمار فائدے ہوں گے، سب سے بڑا فائدہ تو یہی ہے کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ انسان ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے روزہ رکھے گا تو اس کے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ روزہ تو غیر قوم بھی رکھتے ہیں لیکن ان کا گناہ نہیں ختم ہوتا، کیونکہ ان کا ایمان ہی نہیں ہوتا ہے، مسلمان نہیں ہوتے ہیں۔ مسلمان ایمان کی حالت میں جو روزہ رکھتا ہے اور ثواب کی امید سے جو روزہ رکھتا ہے، اس کے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے، سابقہ گناہ جتنے کے تھے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور یہ بات آپ تو جانتے ہیں کہ تمام اعمال کتنی نیکیاں ملیں گی یہ فکس ہے، ہر نیکی 10 سے لے کر 700 گنا تک ملتی ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے، اللہ فرماتا ہے اِلَّا الصَّوْمَ، سوائے روزے کے، فَإِنَّهُ لِي، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور روزے کا بدلہ میں خود دوں گا۔ ذرا تصور کریں، ہر نیکی کا انعام متعین ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے روزے کے بارے میں کہا اس کا بدلہ میں دوں گا۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اللہ رب العالمین بدلہ دے گا تو کتنا عظیم بدلہ ہوگا، کتنی زیادہ نیکیاں ہوں گی، یہ ہم اور آپ تصور میں نہیں لا سکتے، یہ سوچ بھی نہیں سکتے کتنا عظیم بدلہ ہوگا۔ ایک حدیث میں اللہ فرماتا ہے یدعو طعامہ وشہوتہ من اجلی، بندہ کھانے پینے کی چیزوں کو اور شہوت کو میری وجہ سے چھوڑتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو رمضان کے علاوہ میں حرام چیزیں بھی کھاتے پیتے رہتے ہیں، لیکن رمضان کا مہینہ آتا ہے حلال چیز چھوڑ دیتے۔ کس کی وجہ سے چھوڑتے ہیں؟ اللہ کی وجہ سے چھوڑتے ہیں۔ حلال کھانا، حلال پانی جو عام دنوں میں آدمی کھائے گا پیے گا، لیکن رمضان میں پابندی ہے، آدمی حلال چیز کو اللہ کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے۔ بیوی سے خواہش پوری کر سکتا ہے آدمی عام دنوں میں، لیکن ماہ مبارک میں دن میں بیوی کے قریب نہیں جا سکتا،
بیوی سے اپنی خواہش پوری نہیں کر سکتا، یہ کس لیے انسان کرتا ہے؟ اللہ کی وجہ سے کرتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ خود اس کا بدلہ دے گا اور عظیم بدلہ دے گا۔ آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں، کتنے ایسے مسلمان ہیں جو افطاری کرنے کے بعد حرام چیزیں کھا لیتے پی لیتے، چاہے وہ گٹکا کی شکل میں ہو یا کسی اور چیز کی شکل میں ہو، چاہے وہ شراب کی شکل میں ہو، نشاور چیزوں کا استعمال کر لیتے ہیں۔ ذرا سوچو، روزہ تو آپ کو ٹریننگ دے رہا تھا کہ اللہ کے حکم سے حلال چیز کو بھی چھوڑنا ہے، کھانا بھی چھوڑنا ہے، پانی بھی چھوڑنا ہے اور بیوی سے خواہش کو بھی چھوڑنا ہے۔ یہ تو حلال چیزوں کو چھوڑا کر یہ ٹریننگ دے رہا ہے روزہ کہ حلال چیز جب چھوڑ رہے ہو تو جو حرام ہے، جو گناہ کا کام ہے، جو نجس ہے، جو پلید ہے، جو شیطانی عمل ہے، ان کاموں کو تم کو تو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے۔ لیکن کتنے ایسے مسلمان ہیں اذان کے بعد، نماز کے بعد ایسی چیزوں استعمال کر لیتے ہیں، کھا پی لیتے ہیں۔ انہیں بچنا ہوگا، انہیں سوچنا ہوگا کہ جو ہم سگریٹ پیتے ہیں، جو ہم گٹکا کھاتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں جو استعمال کرتے ہیں، یہ کتنا گھٹیا اور غلط کا۔ معزز مسلمان بھائیوں، روزہ قیامت کے دن سفارش کرے گا۔ روزہ کہے گا، اے ربی منعت الطعام والشہوہ، میں نے اس بندے کو کھانے سے روک دیا تھا، شہوت سے روک دیا تھا، بھوک لگتی تھی، پیاس لگتی تھی، لیکن بندہ نہ کھانا کھاتا تھا دن میں، نہ پانی پیتا تھا، اور شہوت اس کی ابھرتی تھی، گھر میں اس کی بیوی ہوتی تھی، لیکن اے اللہ یہ اپنے نفس پہ کنٹرول کرتا تھا۔ فشفینی فیہ، اے اللہ میری سفارش کو قبول کر لے۔ اور قرآن بھی کہے گا، اے ربی منعت النوم باللیل، اے اللہ میں نے اس بندے کو دن میں، رات میں سونے سے روک دیا تھا، اے اللہ میں نے اس بندے کو رات میں سونے سے روک دیا تھا، فشفینی فیہ، میری سفارش کو قبول فرما دے۔ راوی کا بیان ہے کہ ان دونوں کی سفارش کو قبول کر لیا جاتا ہے جو قرآن پڑھتا ہے۔ اور یہاں ایک نقطہ سمجھنے کا ہے کہ رات میں جاگ تو قرآن مجید پڑھنے والا، اس کے حق میں قرآن مجید سفارش کرے گا۔ اس کا معنی یہ سمجھ میں آ رہا کہ دن میں تو پڑھتا ہی پڑھتا ہے، رات کی بھی نیند کی قربانی پیش کرتا ہے۔ عام دنوں میں جو اس کی نیند کے لیے ٹائم ہوتا تھا، اس سے کم رمضان میں سوتا ہے۔ ہمارے ہاں تو معاملہ عجیب ہوتا جا رہا ہے، لوگ رمضان میں تراویح، تفسیر اور دینی کاموں کے بجائے سونے پر زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ سونے کا زیادہ سے زیادہ ٹائم مل جائے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ رمضان میں کم سے کم آدمی سوئے، زیادہ سے زیادہ عبادت کرے، عبادت پہ زیادہ فوکس کرے، کیونکہ قرآن کہے گا میں نے اس بندے کو رات میں سونے سے روکا تھا، اور آپ عام دنوں کے مقابلے میں رات میں زیادہ سوئے تو عجیب سی بات ہوگی۔ قرآن مجید تو سفارش اس آدمی کے لیے کرے گا جو عام دنوں کے مقابلے میں رمضان کی راتوں میں سوتا کم ہے۔ ہمیں اس پہ غور کرنا ہوگا۔ معزز مسلمان بھائیوں، رمضان مبارک میں ایک اہم کام یہ بھی ہے کہ ہمیں تراویح کا اہتمام کرنا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رمضان میں جو تراویح کی نماز پڑھتا ہے اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیا جاتا ہے۔ اور تراویح کا معنی یہ نہیں کہ رات بھر آپ نماز پڑھتے رہے، امام کے ساتھ ساتھ آدمی جو تراویح پڑھتا ہے اس کو پوری رات تراویح پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ امام کے ساتھ پڑھنا ہے، یہ نہیں کہ کیا 2 رکعت باقی ہے آیا پڑھ کر بھاگ لیا۔ ایسا معاملہ میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ہیں تکبیریں تحریمہ کا اہتمام نہیں کرتے، اپنے من سے آئیں گے، اپنے من سے جائیں گے۔ یہ مسلمانوں کا شعار و طریقہ نہیں ہونا۔ تو یہ چاہیے کہ رمضان کا مہینہ شروع ہوا ہے، آدمی عزم کر لیتا، ارادہ کر لیتا کہ 40 دن تک تکبیر اولیٰ مس نہیں کروں گا، تکبیر اولیٰ چھوڑوں گا نہیں، اور 30 دن تو اس میں آسانی سے انسان کا نکل جاتا۔ شیطان نہ بہکاتا ہے، نہ بھٹکاتا ہے، نہ ادھر نہ ادھر کرتا ہے، اور 10 دن اور تو ایسا آدمی جہنم سے بچ جاتا، اور ایسا آدمی نفاق سے بچ جاتا۔ 40 دن تکبیر تحریمہ کا اہتمام کرنے والا، تکبیر تحریمہ میں پہنچنے والا،
منافق نہیں ہو سکتا اور ایسا آدمی جہنم کے اندر نہیں جائے گا. لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ لوگوں کے اندر اہتمام کم ہے، فرائض میں بھی کوتاہ ہے اور نوافل تو اس میں کوتاہی نظر آتی ہی نظر آتی. اور آپ جانتے صحیح بخاری کی روایت ہے، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة